قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج کون سا قصہ سننا ہے؟ جی ہاں، آج اگر یہ کہا جائے کہ ایک بڑے ہی عجیب و غریب سفر کی داستان سننی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں نے بہت سارے سفر کیے ہیں، کچھ لوگ تو بہت زیادہ سفر کرتے رہتے ہیں، مگر ایسا سفر شاید دنیا میں پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ جی ہاں، اگر اس کو قرآن پاک کے پر اسرار ترین واقعوں میں سے ایک واقعہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ بہت کچھ اس واقعے میں سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ سفر کیا، کہاں کیا، کیوں کیا، کس سے ملاقات کے لیے کیا، اور جب ان سے ملاقات ہوئی تو کیا کچھ پایا۔ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ جی ہاں، آج بات کرتے ہیں مجمع البحرین کے سفر کی۔ یہ سفر کیوں کیا گیا تھا اور کس نے کیا تھا؟ ایک روایت ہے کہ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں قرار نصیب ہوا، تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بارگاہ الہی میں ایک مکالمہ ہوا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کچھ عرض آپ نے کی۔ آپ نے عرض کی کہ یا اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھ کو محبوب کون سا بندہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ ارشاد ہوا، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے۔ عرض کی یا اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے، تاکہ اس طرح اسے کوئی ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہے تو مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ ارشاد ہوا، خضر تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ اب عرض کی یا اللہ، میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ ارشاد فرمایا، ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ عرض کی میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں؟ ارشاد ہوا کہ تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہیں خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب اس سفر کا آغاز کیا، اور وہ سفر کیسے کیا؟ آپ نے اپنے خادم اور شاگرد حضرت یوشع بن نون بن افراہیم علیہ السلام کو اپنا رفیق سفر بنا کر مجمع بحرین کا سفر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے، ایک جگہ جا کر سو گئے۔ اس جگہ مچھلی جو ہے وہ ٹوکری میں سے تڑپ کر نکلی اور سمندر میں کود گئی، اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے اور آگے چلنے لگے۔ جب دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون سے مچھلی طلب فرمائی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور، چٹان کے پاس آپ جہاں سوئے تھے، مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ آپ نے فرمایا، ہمیں اسی جگہ کی تو تلاش تھی۔ بہرحال پھر آپ اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے اس جگہ واپس پہنچے، اور حضرت خضر علیہ السلام سے پھر وہاں ملاقات ہوئی۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے فرمایا کہ اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ کون موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔
تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ کہ میں علم اسرار کو جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں، اور آپ علم الشرائع جانتے ہیں جس کو میں نہیں جانتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے خضر، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علوم دیے ہیں میں اس میں سے کچھ آپ سے سیکھ سکوں۔ اب حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں انشاءاللہ تعالی صبر کروں گا اور کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ غرض یہ کہ عہد و معاہدہ کے بعد حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کشتی پر نظر پڑی اور کشتی والوں نے ان تینوں صاحبان کو کشتی پر سوار کر لیا اور کشتی کا کرایہ بھی نہیں مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جھولے میں سے ایک کلاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر بیٹھے۔ وہ سوال کیا تھا؟ آئیے قرآن کی زبانی سنتے ہیں۔ أغرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ ترجمہ کہ تم نے اسے اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو، بے شک یہ تم نے بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہنے دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہٰذا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے کو چلے تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا گلا دبایا اور زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر ڈالا، اور یہ ہوش ربا خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں صبر کی تاب نہ رہی، اور آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کچھ کہا۔ وہ کیا کہا آئیے سنتے ہیں۔ أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ ترجمہ کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی جواب دیا کہ میں نے آپ سے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا، اب اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں گا تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا، اور اس میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا عذر پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی ان صالحین کی دعوت نہیں کی۔ پھر ان دونوں نے گاؤں میں گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسم اعظم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بڑا رنج ہوا تھا، آپ بیزار تھے اور آپ کو مزید غصہ آ گیا اور برداشت نہ کر سکے۔ کیا فرمایا آئیے سنتے ہیں۔ لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ ترجمہ اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ اب یہ سن کر حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا۔ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی، اسی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کرتے تھے، اور آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیب دار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو میں نے قصداً ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے محفوظ ہو سکیں۔ اس کے بعد آپ نے جو دیکھا میں نے لڑکے کو قتل کیا، وہ اس کے والدین بہت ہی نیک اور صالح تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ خوف و خطرہ نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں اس والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا،
جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا. اور گرتی ہوئی دیوار سیدھی کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان دونوں کا باپ ایک نیک اور صالح آدمی تھا. اگر ابھی یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے. اس لیے آپ کے پروردگار نے یہ چاہا کہ یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ خود نکال لیں. بس اسی دن کے لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا. یہ خداوند تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے. اور اے موسیٰ علیہ السلام، اب یقین و اطمینان رکھیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے گئے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت خضر علیہ السلام کا کچھ تعارف بھی سنتے جائیے. حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ اور ان کے والد کا نام ملکان ہے. بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے. خضر ان کا لقب ہے اور اس لفظ کو 3 طرح سے پڑھ سکتے ہیں: خضر، خضر اور خضر. خضر کے معنی سب چیز کے ہیں. یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری ہری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے. یہ بہت ہی عالی خاندان کے ہیں اور ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے. بعض عارفین نے فرمایا کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. سبحان اللہ. تو اب یاد کر لیجئے، ابو العباس بلیہ بن ملکان. حضرت خضر علیہ السلام زندہ ولی ہیں. بعض لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو نبی بتایا ہے، لیکن اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ آپ ولی ہیں. جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ اب بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ آپ نے آب حیات پی لیا ہے. آپ کے گرد بکثرت اولیاء جمع رہتے ہیں اور فیض پاتے ہیں. آپ علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت بھی کی ہے، اس لیے آپ صحابی بھی ہیں. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا دلچسپ واقعہ سنا. اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ والوں کے باتوں میں بہت سارے راز ہوتے ہیں. اللہ والوں کے پاس اپنے کاموں کی بہت ساری دلیلیں ہوتی ہیں. ہمیں اللہ والوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات کچھ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، مگر اللہ والے اس بات کا راز بھی جانتے ہیں، اس کی حکمت بھی جانتے ہیں. جو شریعت پر عمل کرنے والے اولیاء کرام ہوں، علماء کرام ہوں، ہمیں ان پر تنقید کرنے کے بجائے، ان کی کسی بات میں نقص نکالنے کی بجائے اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے. یہاں یہ بات بھی پتہ چلی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی ہونے کے باوجود علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو بھی علم دین سیکھنے کی جستجو بھی ہونی چاہیے، اس کے لیے سفر بھی کرنا چاہیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے علم دین سیکھنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے. مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، دعوت اسلامی کا مدنی چینل دیکھتے رہیے اور گھر بیٹھے بھی بہت سارا علم دین حاصل کرتے رہیے. اگلے سلسلے میں ایک اور خوبصورت قصہ، ایک اور عجیب و غریب واقعہ لے کر حاضر ہوں گے اور آپ کو قرآن پاک سے کچھ اور پیش کریں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کریم سے سچی محبت نصیب فرمائے اور روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے